السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ تمام احباب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل محسن اسلام پر استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پہلی ویڈیوز کی طرح اس ویڈیو میں بھی آپ کو ہم 4-5 خبریں سنانے والے ہیں۔ خبریں بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، تبھی آپ کمنٹ کریں اور تبھی ہم سے رابطہ کریں۔ صرف تھمبنیل دیکھ لینے سے اور جذباتی ہو جانا یہ کافی نہیں ہے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یو پی میں مدرسوں کے الحاق کے لیے 2 یونیورسٹیاں کھولی جائیں گی، وزیر بہبود اقلیت۔ مدرسوں کو تسلیم شدہ قرار دینے کے عمل میں تبدیلی کی بات کرتے ہوئے اتر پردیش کے وزیر اقلیتی امور اوم پرکاش راج بھر نے کہا ہے کہ ریاست میں 2 یونیورسٹیاں کھولی جائیں گی اور تمام مدرسوں کا ان سے الحاق ہوگا۔ انہوں نے پی ٹی آئی ویڈیو سے حال میں کہا کہ ہماری کوشش 2 یونیورسٹیاں کھولنے کی ہے۔ ہم اتر پردیش بورڈ آف مدرسہ ایجوکیشن کو یونیورسٹی سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ تمام مدرسوں کو یونیورسٹی سے تسلیم شدہ قرار پانا چاہیے تاکہ مستقبل میں کوئی تنازع پیدا نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ لکھنؤ یونیورسٹی، پوروانچل یونیورسٹی اور شکنتلا یونیورسٹی سے کئی کالج جڑے ہوئے ہیں۔ یونیورسٹیوں کے تحت مدرسے کھولے جائیں تو حالات مختلف ہوں گے۔ فی الحال ریاست میں مدرسوں کو اتر پردیش بورڈ آف مدرسہ ایجوکیشن سے تسلیم شدہ حیثیت ملی ہوئی ہے۔ اتر پردیش میں تقریباً 25,000 مدرسے ہیں، ان میں 16,500 مدرسے حکومت کے تسلیم شدہ ہیں، جن میں 560 سرکاری امدادی مدارس شامل ہیں۔ تقریباً 8,500 مدرسے ایسے ہیں جنہیں اتر پردیش بورڈ آف مدرسہ ایجوکیشن نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے قانونی مشیر مولانا کعب رشید نے کہا کہ حکومت کو نظام میں تبدیلی لانے سے قبل سبھی فریقوں بشمول جمعیت علماء ہند، ندوۃ العلماء اور دارالعلوم دیوبند سے بات چیت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دستور نے اقلیتوں کو اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور چلانے کا حق دیا ہے۔ صدر نشین اتر پردیش بورڈ آف مدرسہ ایجوکیشن افتخار احمد جاوید نے اتوار کے دن کہا ہے کہ ریاستی حکومت مدرسوں کے تعلق سے ایسا بڑا قدم اٹھانے جا رہی ہے، لیکن بورڈ کو اس کی کوئی جانکاری نہیں ہے۔ یہ نہ تو پہلے کبھی دیکھا گیا اور نہ سنا گیا کہ کسی ایجوکیشن بورڈ کو یونیورسٹی سے ملحق کیا گیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو سسٹم میں بڑی تبدیلیاں لانے کا حق حاصل ہے، لیکن غیر تسلیم شدہ مدرسوں کے طلباء کو سرکاری اسکولوں میں شریک کرانے کا حکم جاری کرنے سے قبل ایسے مدرسوں کو بورڈ کی طرف سے تسلیم شدہ قرار دیے جانے کی مہلت دی جانی چاہیے تھی۔ وہیں ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ سانسد اقرا حسن بولی، وقف ایک پرانی دھرمارتھ سنستھا، سرکار پر سادہ نشانہ۔ دیش میں اس وقت وقف سنشودھن ودھیک 2024 کو لے کر ہنگامے کی استھتی ہے۔ لوک سبھا میں پیش کیے جانے کے بعد اس کے لیے سنیکت سنسدیہ سمیتی جے پی سی کا گٹھن کیا جا چکا ہے۔ کیرانہ سانسد اقرا حسن نے کہا کہ وقف ایک پرانی دھرمارتھ سنستھا ہے۔ سانسد بھون سے باہر آنے کے بعد کیرانہ سے سپا سانسد اقرا حسن نے کہا کہ وقف کی سمپتی کا سنچالن کرنے کے لیے وقف بورڈ بنے ہیں۔ معاملے میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وقف کی سمپتی کیسے دی جاتی ہے۔ اگر میں آپ کو دان کے روپ میں کچھ دے رہی ہوں، لیکن کوئی تیسرا ویکتی یا ضلع مجسٹریٹ اگر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اس کا استعمال کیسے کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے کسی کا بھلا نہیں ہونے والا ہے۔ یہ صرف ہستیکشیپ ہے۔ سرکار یو پی میں اپنی ناکامی کا بدلہ لینا چاہتی ہے، اس لیے الپ سنکھیکوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ یہ سنویدھان پر بھی حملہ ہے۔ ان خیالات کا اظہار فرمایا ہے کیرانہ سے سانسد چودھری اقرا حسن نے۔ وہیں ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ امارت شریعہ کے قائم مقام ناظم جناب مولانا محمد شبلی القاسمی صاحب نے ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے کہا کہ اوقاف ایک مذہبی معاملہ ہے، اس کی مذہبی حیثیت کو باقی رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا حکومت کی آئینی اور مسلمانوں کی ایمانی ذمہ داری ہے۔ مذہب اسلام میں روز اول سے وقف کا نظام جاری ہے۔ اسلامی تعلیمات میں نہ صرف اس کی ترغیب دی گئی ہے بلکہ اس کو واقف کی آخرت کی استواری اور ملت کی فلاح و بہبود کا زینہ قرار دیا گیا ہے۔ ہندوستان میں ہزاروں ایکڑ مسلمانوں کے وقف کردہ جائیدادیں ہیں جن کی شرعی حیثیت کی بقا اور اس کے مصارف کی صحت کا اکثر پہلوؤں سے خیال رکھا گیا ہے۔ انگریزوں نے بھی اس میں بیجا مداخلت نہیں کی۔ آزادی کے بعد مختلف مرحلوں میں اوقاف کے تحفظ کے لیے قوانین بنے اور ترمیمات ہوئی۔ آخری مرحلے میں علماء کرام بالخصوص مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی نے نہایت جانفشانی اور اپنی انتھک کوششوں سے اس کے نوک و پلک کی اصلاح میں کلیدی رول نبھایا اور مجموعی طور پر 1-2 کمزور شقوں کے علاوہ قوانین کے بقیہ حصے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ لیکن موجودہ مرکزی حکومت جو مسلسل مسلمانوں کے شرعی و مذہبی معاملات میں دخل اندازی اور مسلمانوں کو مختلف جہتوں سے پریشان کرنے کی عادی ہو چکی ہے، اب اوقاف کے معاملے میں غیر منصفانہ اور غیر آئینی ترمیم کا اقدام کر کے ایک نئے فتنے کو جنم دے دیا ہے۔
جو صرف افسوسناک ہی نہیں بلکہ غیر معمولی خطرناک ہے۔ حکومت کی ترمیمات سے نہ صرف اوقاف کی حیثیت ختم ہوگی بلکہ اس کی بربادی کی نئی راہیں کھلے گی۔ اپوزیشن پارٹیوں کے سخت اختلاف کے بعد اگرچہ اس ترمیمی بل کو ایک خاص کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے، تاہم خطرات اور اندیشے کے دروازے ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں۔ ایسے حالات میں امارت شریعہ، جس نے گزشتہ 100 سالوں میں ہر موقع پر شرعی قوانین کی حفاظت اور ملی مفاد کے تحفظ میں تاریخی کردار نبھایا ہے، اس عظیم ادارے کے موجودہ امیر شریعت مفکر ملت حضرت مولانا احمد ولی فیصل الرحمانی مدد ذلہ اس معاملے کو لے کر اول دن سے بے چین ہیں۔ آپ حکومت کے دونوں ایوانوں کے مختلف دھڑوں سے گفت و شنید کے ساتھ ملی تنظیموں کے سربراہان سے میٹنگوں کے ذریعے رابطے میں ہیں اور امارت شریعہ کے تاریخی کردار کو زندہ رکھنے کے لیے امارت شریعہ کے ذریعے مختلف جہتوں سے حکومت کے اس ترمیمی اقدام کو روکنے کی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ قائم مقام ناظم صاحب نے بتایا کہ جس دن سے اس بل کا چرچا ہوا ہے، امارت شریعہ پوری طرح متحرک ہے۔ امارت شریعہ کے تمام ذمہ داران اور دفاتر اس بل کے نقصان دہ پہلو کو سیاسی اور غیر سیاسی جماعتوں سمیت عام مسلمانوں تک اپنے تحریر و تقریر کے ذریعے پہنچا رہے ہیں اور حضرت امیر شریعت مدد ذلہ کی ہدایت کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ وکلاء، دانشوران، ملی تنظیموں کے ذمہ داران، وقف بورڈ کے سربراہان، بااثر سماجی و سیاسی شخصیات سے لگاتار گفت و شنید ہو رہی ہیں اور عوام و خواص کے اندر اس سلسلے میں مؤثر بیداری پیدا کرنے اور حکومت کو اس غیر منصفانہ اقدام پر مسلمانوں کی بے اطمینانی اور ناراضگی کا احساس دلانے، نیز پیش کردہ ترمیم کو مسترد کرنے کے مطالبے کو لے کر ایک بڑا اجلاس زیر صدارت مفکر ملت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل الرحمانی صاحب مدد ذلہ العالی، امیر شریعت بہار، اڈیشہ، جھارکھنڈ، سجادہ نشین خانقاہ رحمانی مونگیر و سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مؤرخہ 15 ستمبر 2024 کو امارت شریعہ کے زیر اہتمام بابو سبھاگار ہال، گاندھی میدان، پٹنہ میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران، ملک کے اکابر علماء، ملی و سماجی فکر رکھنے والے شخصیات سمیت بہار، اڈیشہ، جھارکھنڈ، مغربی بنگال کے ذمہ دار اشخاص، ارباب حل و عقد، ارکان شورا، امارت شریعہ کے قضات، تنظیم کے ذمہ داران کی شرکت ہوگی اور اس سلسلے میں کوئی مضبوط لائحہ عمل تیار کیا جائے گا۔ قائم مقام ناظم صاحب نے اس موقع پر مزید کہا کہ مسلمان حکومت کے اس غیر آئینی رویے پر ہرگز خاموش نہیں رہ سکتے بلکہ ایک ایمانی فریضہ سمجھ کر اوقاف کے تحفظ کی ذمہ داری کے لیے ہر حال میں سرگرم عمل رہیں گے۔ ناظرین و سامعین، اس رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تھمبنیل دیکھ کر آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو 3 یا 4 خبریں سنائی گئی ہیں اور تینوں کے نام تھمبنیل پر لکھ دیے گئے ہیں۔